میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک علاقے میں کچھ لوگوں کے پاس آنکھیں نہ ہوں، اندھے ہوں، کچھ لوگوں کے پاس آنکھیں ہوں، تو انسان دو طرح کے ہو گئے۔ ایک طرف گروہ ہے اندھوں کا، ایک طرف گروہ ہے بینا لوگوں کا جن کے پاس آنکھیں ہیں۔ اب اس بنیاد پر دونوں لڑنا شروع کر دیں کہ اندھے کہیں کہ ہماری اپنی برادری ہے اور ہم ایک دوسرے کی حمایت میں اسی لیے لڑیں گے کہ ہم سب اندھے ہیں، دوسری طرف والے کہیں کہ ہم اس لیے لڑیں گے کہ ہم سب آنکھوں والے ہیں تو ہمارا ایک گروپ ہے، یہ ہمارے گروپ سے باہر ہے اس لیے کہ ان کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، اور اندھے اور آنکھوں والے لڑنا شروع کر دیں۔ آپ بتائیں، ایک سوال ہے، کیا یہ لڑائی عقل کے مطابق ہے؟ عقل میں آنے والی چیز ہے؟ کیوں؟ سوال یہ، اگر اندھے لوگ اپنا ایک جتھا بنا لیں اور بینا لوگ اپنا جتھا بنا لیں اور اس بنیاد پر لڑنا شروع کر دیں، اسی طرح لنگڑے جو پیدا ہوئے وہ اپنا ایک جتھا بنا لیں، جو لنگڑے نہیں ہیں وہ اپنا ایک جتھا بنا لیں، دونوں لڑنا شروع کر دیں، کیا یہ لڑائی عقل کے مطابق ہوگی؟ اور اس بنیاد پر کوئی لڑا ہے آج تک؟ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اندھوں کی الگ پارٹی ہے اور آنکھوں والوں کی الگ پارٹی ہے اور دونوں آپس میں لڑے ہیں، یا آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ لنگڑوں کی الگ پارٹی ہے اور پاؤں والوں کی الگ پارٹی اور آپس میں لڑے، اس لیے کہ اندھا پیدا ہونا کسی کے اختیار میں ہے نہیں ہے نا۔ کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں اندھا پیدا ہو جاؤں؟ اگر انسانوں کو یہ اختیار مل جائے کہ بھئی تم اندھا ہو کر پیدا ہونا پسند کرو گے پیدائش سے پہلے یا آنکھوں کے ساتھ، تو کوئی اندھا پیدا ہونا پسند کرے گا؟ پھر بھی انسان اندھے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے کہ انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے، ایک غیر اختیاری چیز ہے۔ اسی طرح آنکھوں کے ساتھ پیدا ہونا یہ بھی اختیاری نہیں ہے، ہم یہ آنکھیں خود لے کر نہیں آئے، تو ہم آپس میں اس بنیاد پر کیوں نہیں لڑتے؟ اس لیے کہ یہ چیز ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ معلوم ہوا کہ غیر اختیاری چیز پر لڑنا حماقت ہے، پاگل پن ہے۔ اس سے بڑا پاگل، اس سے بڑا دیوانہ، اس سے بڑا بے وقوف انسان نہیں ہوگا کوئی کہ جو غیر اختیاری چیز پر لڑنا شروع کر دے جو انسان کے اختیار ہی میں نہیں۔ بھائی پیدائش سے پہلے کسی سے نہیں پوچھا گیا کہ آپ کو آنکھیں دی جائیں، آپ کو ٹانگیں صحیح سالم دی جائیں یا ادھوری دی جائیں، آپ کو لنگڑا پیدا کیا جائے، پیدا ہو گئے لنگڑے۔ اب اس بنیاد پر لوگ لڑنا شروع کر دے کہ یہ لنگڑوں کی قوم ہے اور یہ ٹانگوں والوں کی قوم ہے، یہ پیر والوں کی قوم ہے، دونوں لڑنا شروع کر دیں۔ اس سے بڑی بے وقوفی اور حماقت دنیا میں کوئی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو کیا پٹھان کے گھر میں پیدا ہونا اس بچے کے اختیار میں تھا؟ سندھی کے گھر میں پیدا ہونا اس بچے کے اختیار میں تھا؟ وہ اپنی مرضی سے چوائس کر کے سندھی خاندان کو منتخب کر کے اس میں پیدا ہوا، مہاجر خاندان کو منتخب کر کے پیدا ہوا، بلوچ خاندان کو منتخب کر کے پیدا ہوا، یا بغیر اختیار کے آیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ بچہ جو کسی مہاجر خاندان میں پیدا ہو جائے وہ اپنے اختیار سے وہاں پیدا ہوا یا بغیر اختیار کے؟ بغیر اختیار۔ وہ بچہ جو کسی پٹھان فیملی میں پیدا ہوا وہ اپنے اختیار سے پٹھان بنا یا بغیر اختیار کے پٹھان بنایا گیا؟ اسے تو زبردستی پٹھان بنایا گیا۔
وہ بچہ جو کسی سندھی کے گھر میں پیدا ہوا، کیا اسے چوائس دی گئی تھی پیدائش سے پہلے؟ بتا، دنیا میں سندھی قوم ہے، بلوچ قوم ہے، پٹھان قوم ہے، مہاجر قوم ہے، پنجابی قوم ہے، عربی ہے، عجمی ہے، تو کس قوم میں جانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا یا اللہ ان سب قوموں سے مجھے نفرت ہے، مجھے تو سندھی قوم سے پیار ہے، مجھے اس میں پیدا کر۔ کیا ایسا ہوا؟ اگر ایسا ہوتا تو اس نے چونکہ تمام قوموں کو ناپسند کیا، مسترد کیا، سندھی قوم کو پسند کیا، تو پھر اس سے نفرت کی وجہ بنتی ہے، پھر اس سے نفرت ہونی چاہیے، لیکن اس سے پوچھا ہی نہیں گیا، جیسے اندھے سے نہیں پوچھا گیا، جیسے لنگڑے سے نہیں پوچھا گیا، جیسے گونگے سے نہیں پوچھا گیا، تو اس بچے سے جو سندھی کے گھر میں پیدا ہوا، جو پٹھان کے گھر میں پیدا ہوا، اس سے بھی نہیں پوچھا گیا۔ تو لڑائی کس بات؟ کیا یہ عقل مانتی ہے کہ اس بات پر لڑائی ہو؟ یہ تو عقل کے خلاف ہے۔ بھائی یہ سندھی کیوں ہے، یہ پٹھان کیوں ہے؟ بھائی بغیر اختیار، اگر اختیار ہوتا کوئی شخص بھی کسی غریب، کمی، حقیر خاندان میں پیدا ہونا پسند نہیں کرتا، وہ اپنے لیے کوئی مالدار، کوئی شاہی خاندان اختیار کرتا کہ میں کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا ہو جاؤں، میں کسی وزیر کے گھر میں پیدا ہو جاؤں، بلکہ میں تو کسی نبی کی اولاد میں پیدا ہو جاؤں، وہ تو یہ پسند کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا تاکہ انسان اس بنیاد پر نہ لڑے۔ جنگ ہمیشہ ان چیزوں پر ہونی چاہیے جو انسان کے اختیار میں، کفر انسان کے اختیار میں ہے، کافر بنتا ہے اپنے اختیار سے، مسلمان بنتا ہے اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ کفر اور اسلام کی بنیاد پر تو لڑو، لیکن رنگ اور زبان کی بنیاد پر نہ لڑو، اس لیے کہ یہ تمہارے اختیار ہی میں نہیں ہے۔ یہ قوم پرست کہتے ہیں کہ مذہب کی بنیاد پر نہ لڑو اور رنگ کی بنیاد پر لڑو، قومیت کی بنیاد پر لڑو۔ اور عقل کے اندھو، قومیت غیر اختیاری ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ بدر میں جنگ ہوئی، اسلام نے یہی سمجھایا۔ جنگ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن کافی عرصہ بعد اسلام لائے، مسلمان بعد میں ہوئے، والد پہلے مسلمان ہوئے، بیٹا بعد میں جا کر مسلمان ہوا، صحابی بنا، لیکن بدر میں مسلمان نہیں تھا۔ ایک دن گھر میں باپ اور بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت صدیق اکبر بھی تشریف فرما ہیں، ان کے صاحبزادے عبد الرحمن بھی بیٹھے ہیں، گپ شپ چل رہی ہے۔ تو عبد الرحمن نے کہا ابا جان، بدر کے میدان میں کافروں کی طرف سے آپ سے لڑ رہا تھا، اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اللہ کے دین کے سپاہی بن کر لڑ رہے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب آپ میری تلوار کی رینج میں آئے، میں چاہتا تو آپ کی گردن اتار دیتا، آپ کا سر قلم کر دیتا، آپ مجھ سے بچ نہیں سکتے تھے، لیکن میں ایک دم پیچھے ہٹا۔ میں نے کہا میرے والد ہیں، میرے والد ہیں، تو باپ ہونے کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا میرے باپ ہیں، اگرچہ میں آپ کا سر اتار سکتا تھا، آپ کا سر قلم کر سکتا تھا، میں پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت ابوبکر نے کیا جواب دیا؟ بیٹا اچھا، مجھے تو پتہ نہیں چلا کہ تو میرے اتنے قریب پہنچ چکا ہے، اور خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کی رینج میں آتا تو میں کبھی بھی یہ نہ دیکھتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے۔ اس واقعے سے کیا سکھایا جا رہا ہے؟ کہ بیٹا ہونا، باپ ہونا اختیاری نہیں ہے۔ بھائی عبد الرحمن اگر ابوبکر کے گھر میں پیدا ہوئے تو اپنے اختیار سے نہیں ہوئے، اپنی چوائس سے نہیں ہوئے۔ ابوبکر عبد الرحمن کے باپ بنے تو اپنے اختیار سے نہیں بنے،
لیکن عبد الرحمن نے کفر اپنے اختیار سے کیا اور ابو بکر نے اسلام اپنے اختیار سے پسند کیا. تو اب عبد الرحمن یہ سمجھے کہ چونکہ ہم باپ بیٹے ہیں اس لیے ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا چاہیے. ابو بکر نے یہ سمجھایا کہ نہیں، باپ بیٹا ہونا غیر اختیاری چیز ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو کسی اور کے گھر میں پیدا ہو جاتا تم یہ کیا کر لیتا، لیکن کافر ہونا، مسلمان ہونا یہ اختیاری ہے.